اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی درس تفسیر کلام پاک میں اسی آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سابقہ نشست میں بھی یہی آیت مبارکہ پڑھی گئی تھی اور اس آیت مبارکہ کا مختصر سا خلاصہ کیا گیا تھا۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن احادیث کا تذکرہ فرمایا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان فرمائی ہے اس کا مختصر سا تذکرہ اس نیت کے ساتھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اس تذکرے کی وجہ سے میرے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی کیفیتیں پیدا ہو اور اس پیغام کے ذریعے آپ حضرات بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر سکیں اور اس کے فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مصروف کر سکیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا انسان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جو بندہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مسلسل نافرمانی کرتا رہتا ہے، تو رب قدیر ایسے بندوں سے اپنے ذکر کی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ ایسے بندے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے محروم کر دیے جاتے ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی مخالفت میں گزارتے ہیں۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سمجھیں، اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے احکام ہمارے لیے بیان ہوئے ہیں کہ جس سے ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، جس سے ہمارا اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور جس سے ہماری زندگی میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ہماری زندگی کو راحت ملتی ہے، ہمیں سکون و چین نصیب ہوتا ہے، یہ وہ احکامات ہیں کہ جن کے کرنے سے ہمارے لیے دارین کی سعادتیں مقدر کر دی جاتی ہے۔ احکامات یوں تو بہت زیادہ ہیں، مگر ان تمام احکامات کو اپنے اپنے وقت پر پورا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اللہ کا منشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا، کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا گیا، کوئی خاص لمحات مقرر نہیں کیے گئے، کوئی خاص مہینے اور کوئی خاص راتیں مقرر نہیں کی گئیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا جو بندوں کو حکم دیا گیا اس کا تعلق صبح سے لے کر شام تک ہے، اور پھر پورا وقت، پورے 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں میں نمازوں کے علاوہ جتنا بھی وقت ہمیں ملتا ہے، اللہ کا حکم یہی ہے کہ ان اوقات میں بندہ خدا کا ذکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بے شمار فائدے ہیں۔ بندہ جس مقصد سے اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بعض وہ بندے ہیں جو اللہ کو اسم ذات کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور بعض وہ بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسم صفات کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اسم ذات کے ساتھ بھی یاد کرنا خدا کا ذکر ہی ہے، اور اسماء صفات کا تذکرہ کرنا یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ تمام ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کے ذریعے اپنے بندوں کی پوری فرماتا ہے۔ اب بعض حضرات یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس میں بے شمار اور انبوہ دولت ہے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ نیک محفلوں میں بیٹھتے ہیں، نہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار دولت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ دولت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے طور پر اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، اور ذکر کا انعام اپنے مخصوص بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ دولت تو سب کے لیے ہے، مگر عبادت، ریاضت، مجاہدہ، ذکر و اذکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، یہ وہ عظیم نعمت ہے جو ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہے، ساری دنیا کی دولت سے زیادہ ہے۔ ایک بندہ اگر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑا مقام بندے کے لیے کیا ہو کہ جو بندہ پوری دنیا بھر کی دولت بھی دے کر جس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، بندہ وہ مقام صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے حاصل کر رہا ہو، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے حاصل کر رہا ہو، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے حاصل کر رہا ہو، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے حاصل کر رہا ہو۔ یہ مقام دنیا بھر کی دولت بھی اگر بندہ دے دے تو یہ مقام اسے نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے اپنے رب کو یاد نہ کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا، میرے بندو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بندہ کسی بھی وقت اپنے رب کو پکارے، دن کے وقت میں پکارے، رات کی تنہائیوں میں پکارے، دن کے وقت میں خدا کا ذکر کرے، رات کی تنہائیوں میں خدا کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ذکر کو سنتا بھی ہے، اور اس بندے کے ذکر کے سبب اسے جواب بھی دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ذکر قبول ہوا یا نہ ہوا، اور اس کی قبولیت کی دلیل کیا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس کی عادت تھی صبح و شام، اور پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا تھا۔ شیطان کو اس سے بڑی ناراضگی ہوتی تھی، شیطان کو بڑا غصہ آتا تھا کہ وہ صرف اللہ کا ذکر ہی کرتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کی شکل میں شیطان ان سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری فلاں فلاں مصروفیت ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ذکر کرنے کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں۔ تو شیطان انہیں بہکانے کے لیے ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اتنا ذکر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ان کے دل میں جیسے ہی یہ وسوسہ ڈال دیا گیا، ان کے دماغ میں بھی یہ خیال آنے لگا
بات تو صحیح ہے کہ میں اتنا ذکر کرتا ہوں، اتنا یاد کرتا ہوں خدا کو، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا یا نہیں کرتا؟ جس رات یہ وسوسہ آیا، جس دن یہ وسوسہ دیا گیا، اس رات انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور بغیر خدا کا ذکر کیے سونے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے خواب میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا بات ہے، تم نے آج اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا ذکر قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حکم سے میں تمہارے خواب میں یہی بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ذکر قبول فرماتا ہے۔ اس نے پوچھا میرے ذکر کی قبولیت کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، جب تک وہ قبول نہ ہو جائے میرا رب دوسری مرتبہ اسے اللہ کہنے کی اجازت و توفیق نہیں دیتا۔ تیرا بار بار خدا کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر بار اللہ کو یاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو شیطان وساوس پیدا کرتا ہے کہ تم نمازیں پڑھتے ہو، قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تم روزے رکھتے ہو، قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتے؟ تم زکوٰۃ دیتے ہو، قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تم حج کرتے ہو، قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ شیطان کے وساوس اپنی جگہ ہیں، مگر اس میں بعض ہمیں بھی اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہمارے روزے کیسے ہیں، ہمارا زکوٰۃ دینے کی نیت کیا ہے، اور ہمارے حج کرنے کی نیت کیا ہے، ہمارے عمرہ کرنے کی نیت کیا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کی نیت کیا ہے۔ اگر یہ نیت ریا سے خالی ہے، دکھاوے سے خالی ہے، اور ان اعمال کو جیسے کرنے کا حکم دیا گیا اگر ہم اسی انداز سے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ان اعمال کو قبول فرماتا ہے، اور اس میں رب قدیر اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال بھی فرماتا ہے۔ شیطان کا کام ہے شکوک و شبہات پیدا کرنا، اس کا کام ہے کہ بندے کو اللہ کے ذکر سے خالی رکھنا، اس کا کام ہے بندے کو بے نمازی بنانا، اس کا کام ہے رمضان جیسے مہینے میں بندوں سے روزہ چھڑوانا، اس کا کام ہے زکوٰۃ جیسے عمل کو پورا کرنے میں کوتاہی کرنا اور زکوٰۃ برابر ادا نہ کروانا۔ اسی کا کام ہے کہ حج کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنے دینا، اور جب بندہ ضد کر کے حج کے لیے پہنچے تو اسے بار بار بہکاتے رہنا، اور پھر حج کرنے کے بعد اس کے اندر ایک قسم کا تکبر پیدا کرنا کہ میں حاجی ہو گیا۔ یہ اسی کا کام ہے، اور جب بندہ اس کی باتوں میں اور اس کے مکر و فریب میں آ جاتا ہے تو پھر وہ بندہ عمل تو کرتا ہے مگر اس کا ثواب اس بندے کے پاس میں باقی نہیں رہتا، اس کی نیکیاں اس بندے کے پاس باقی نہیں رہتی، اس کے ذریعے جو فائدہ ہونا ہوتا ہے اس سے بندہ محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بندہ عمل تو کر رہا تھا مگر خدا کے لیے نہیں بلکہ خود ہی کے لیے کر رہا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب بندہ کرتا ہے تو اس سے رب راضی ہوتا ہے، شیطان ناراض ہوتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کثرت سے میرا ذکر کرے، اذکر اللہ کثیرا، کثرت سے میرا ذکر کرے، اور شیطان اس میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اس کی تھکن کا احساس دلاتا ہے، اس کو اس کی نیند کا احساس دلاتا ہے، اس کو اس کے کاروبار کا احساس دلاتا ہے، اور بہت ساری مکر و فریب کے جال اس کے سامنے بچھا دیتا ہے۔ بندہ اگر استقامت کے ساتھ رہے، مضبوطی کے ساتھ رہے تو شیطان وہاں سے مایوس ہو کر چلا جاتا ہے، اور اگر بندہ استقامت کے ساتھ نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے کہ وہ بندہ شیطان کی مکر میں آ گیا۔ مگر اس کے باوجود اگر بندہ اس کے نرغے سے چھوٹنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو میرا رب اسے اپنی پناہ عطا فرماتا ہے، اور شیطان کو، اس کے شر کو، اس کے مکر کو، اس کے دھوکے کو اس بندے سے دور فرما کر اپنی بے شمار رحمتوں سے اس بندے کو مالا مال فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے فوائد بہت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذکر کرنے کا حکم بھی دیا، اس کے فائدے بھی بتائے،
اس کے ذریعے جو بندے کو انعامات ہیں ان انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا، اور وہ بندے جو خدا کے ذکر سے غافل رہیں گے ان کا نقصان بھی بتایا گیا کہ انہیں کل بروز قیامت کتنا بڑا نقصان ہونا ہے ذکر نہ کرنے کے سبب۔ اور دنیا میں سب سے بڑا نقصان ذکر نہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بندے سے چین و قرار ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل کسی ایک بات پر مطمئن نہیں ہوتا، اس کا جسم کسی ایک بات پر مطمئن نہیں ہوتا، ہمیشہ بندے سے بے چینی بے قراری ظاہر ہوتی رہتی ہے، کیونکہ یہ بے چینی بے قراری اس کا ذکر نہ کرنے کا نقصان ہے۔ اور جو بندہ خدا کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، ہاتھ پاؤں سے کام کر رہا ہے، دل سے خدا کو یاد کر رہا ہے، اور ہاتھ پاؤں سے بھی جو کام کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے، جائز اور حلال روزی کی حصول کے لیے اگر وہ کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس اعضائے جسمانی کے عمل کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بعض اکابرین نے فرمایا ذکر بالاعضاء یعنی جسمانی اعضاء کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے جسم کے ہر حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر نے اپنے بندوں کو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو مصروف رکھو، آہستہ ذکر کرنا ہو آہستہ کرو، زور سے ذکر کرنا ہو زور سے کرو، تم آہستہ کہو گے دل ہی دل میں خدا کو یاد کرو گے تب بھی وہ تمہارے ذکر کو سنتا ہے، اور اگر زور سے تم خدا کو یاد کرو گے تب بھی وہ تمہارے ذکر کو سنتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے، اور غافلوں میں سے نہ ہونا، یعنی تم اپنے رب کو یاد کرتے رہو، عاجزی کے ساتھ یاد کرو، ڈرتے ڈرتے بھی یاد کرو، مگر ایسا نہ ہو کہ تم غافلوں میں سے ہو جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تم اپنے آپ کو محروم کر لو، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو محروم کر لو، ایسا تم ہرگز نہ کرنا۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میرے رب نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا او کما قال، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے رہو، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس طرح سے کرو کہ تم دنیا سے بیگانے ہو جاؤ اور اللہ کے دیوانے ہو جاؤ، یہ تمہارے ذکر کی کیفیت ہو، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بعض اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ پر دیوانگی، جنون اکثر طاری رہتا تھا، یعنی آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ زمین پر چلتے تھے، دنیا میں رہتے تھے، مگر دنیا والوں سے کٹ کر اپنی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ کبھی غاروں سے آبادی کی طرف آتے تو دنیا والوں کے لیے وہ ٹائم پاس کا ذریعہ بن جاتے، یعنی معاذ اللہ دنیا والے انہیں مجنوں کہہ کر پکارتے، دیوانہ کہہ کر پکارتے، دنیا والے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے اور انہیں ستاتے اور پریشان کرتے، یہاں تک کہ بعض اوباش اور اشرار قسم کے بچے جب حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی، ان کی حالت یہ ہوتی کہ وہ پتھر اٹھاتے اور حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکتے، اور حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وہ پتھر پڑتے، بعض پتھر ایسے بھی ہوتے کہ جس کے لگنے سے آپ کے جسم سے خون جاری ہوتا، اور خون جب جاری ہوتا ہے اور جب بہہ جاتا ہے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے،
خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب آپ کے جسم سے خون نکلا پتھر کی وجہ سے، تو پلٹ کر لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، پتھر مارنا چاہتے ہو تو مارو، بڑے بڑے نہ مارو، چھوٹے چھوٹے مارو، تاکہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے۔ کسی نے کہا، کیوں بڑے پتھر سے ڈر لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا، بڑے پتھر سے ڈر تو نہیں لگتا، مگر جب اس کا مار لگتا ہے اور خون نکلتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور میری عادت ہے کہ میں خدا کے ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں خدا کا ذکر اس حالت میں نہ کروں کہ جب میں بے وضو رہوں، لہٰذا چھوٹے چھوٹے پتھر مارو تاکہ تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے اور میرا عمل بھی باقی رہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین اور یہ ہمارے اسلاف کرام کی عادت تھی، دنیا سے بیگانے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور بعض سنتوں کو اپناتے ہیں تاکہ ان سنتوں کے ذریعے ان کا کام بھی ہو جائے اور ان کے شوق بھی پورے ہو جائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنانا یہ حضور کی اتباع کہلاتا ہے۔ کچھ سنتوں کو اپنا لیا، کچھ سنتوں کو چھوڑ دیا، جو ہماری مرضی ہو ہم نے اس سنت کو اپنا لیا اور باقی کو چھوڑ دیا، تو اس کو اتباع نہیں کہتے، یہ ہماری نفسانی خواہش ہے اور یہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اس سے حضور کی سنت کا کوئی تعلق نہیں معاذ اللہ۔ بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نہیں چھوڑتے، حضور کے ہر طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ جہاں حضور کے طریقے کھانے پینے، زندگی کے بے شمار معاملات کے حوالے سے ملتے ہیں، وہیں پر ایک طریقہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ دنیا سے کٹ کر وہ اپنے مولا کا ذکر کرتے تھے، اپنے رب کو یاد کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے والے ولی بن گئے، مقام ولایت پا گئے، قرب خداوندی انہیں نصیب ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے جب بندہ دنیا سے کٹ کر، دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے بیگانہ ہو کر، تنہائی میں راتوں میں جب سو رہے ہوں، یہ تنہا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، تو ایک طرف تو یہ خدا کو یاد بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ یہ ذکر نماز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تلاوت قرآن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ذکر تسبیح کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ذکر کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ بس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو مصروف رکھے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ خدا کا ذکر کوئی نہیں کر سکتا، اور جو بھی کر رہا ہے وہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں بڑے فائدے رکھے ہیں۔ قرآن کریم ان کے فوائد بیان فرماتا ہے، اور احادیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے فائدے بیان فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث منقول ہے بخاری شریف میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کی تلاش میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ جب وہ ذکر کرنے والوں کو پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں آؤ، ہم جنہیں تلاش کر رہے تھے وہ ہمیں مل گئے۔ پھر وہ فرشتے ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، پھر وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال فرماتا ہے، حالانکہ رب اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے، لیکن فرشتوں سے اپنے بندوں کی تعریف سننا رب کو پسند ہے، اسی لیے رب فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں تم نے پایا؟
فرشتے عرض کرتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک او کما قال، کہ اے میرے رب تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تعریفیں بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ تیری عبادت کرتے اور تیری زیادہ بزرگی بیان کرتے، تیری زیادہ کبریائی بیان کرتے، تیری زیادہ تسبیح بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو وہ جنت ہی کی تمنا کرتے، اسی کے طلبگار ہوتے اور اس کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے چھٹکارے کی دعا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جہنم کی آگ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے اور پناہ مانگے، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کریں، اس کی طرف لے جانے والے اعمال سے وہ بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا اور جو انہوں نے مانگا وہ عطا کر دیا، جس سے پناہ مانگی اس سے پناہ دے دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ان میں ایک شخص تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اپنی ضرورت کے لیے ان کے پاس آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں میں نے اسے بھی بخش دیا کیونکہ ان کے پاس میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والوں کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر فرمایا۔ کیا کبھی ہم اپنی کوئی ایسی محفل کرتے ہیں جس میں خدا کا ذکر ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی جائے اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے؟ کبھی ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کوئی ایسا محفل ہم سجاتے ہیں؟ اس بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں کے چبوترے تو آباد ہیں جہاں ہم بیٹھ کر پوری رات گپ شپ کرتے ہیں۔ آج کئی ہوٹلیں ایسی ہیں کہ جہاں کے ٹیبل ہمارے لیے بک ہوتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر ہم گپ شپ کرتے ہیں۔ آج کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہماری محفلیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم وہاں پر بیٹھ کر اپنی راتوں کی نیند کو خراب کریں، دن کے چین کو خراب کریں، مگر کبھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف توجہ نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان اللہ کے ذکر کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کر رہا، اللہ کے ذکر کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اس قدر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہمارے لیے نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنا ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے چاہے جیسی مرضی چاہے اپنی زندگی گزار لیں۔ آج بعض مسلمانوں کی یہ کیفیت ہو چکی ہے، مگر یاد رکھیں جہاں محفل ذکر کے بڑے فائدے ہیں وہیں پر محفل دنیا کے بڑے نقصانات ہیں۔
انسان اگر دنیا کی خاطر جیتا ہے اور دنیا کی خاطر اپنی زندگی گزارتا ہے تو قیامت کے دن اسے بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، بڑی بے قراری ہوگی، بڑی بے چینی ہوگی، اپنی دنیا میں گزرنے والے ہر لمحے پر وہ افسوس کرتا رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں افسوس کرنے سے بہتر ہے اللہ کے ذکر کی محفلیں سجاؤ، اور اس کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر نہ کرو، بلکہ ہفتے میں ایک دن آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھو جہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، مگر پورا ہفتہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دارین کے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں، اخروی فائدے بھی بہت ہیں۔ قبر میں یہی ذکر نور کا سبب بنے گا، اور قیامت کے دن یہی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کا سبب بھی بنے گا، اور جنت میں لے جانے کا سبب بھی بنے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنة یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء او کما قال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ لوگ وہ ہوں گے جو خوشی اور غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں۔ اس حدیث پاک کو صاحب مشکات نے مشکات شریف میں نقل فرمایا ہے۔ آج اگر بندہ، اور اکثر بندوں پر ہم غور کریں، تو نہ خوشی میں خدا کی یاد آتی ہے، نہ غم میں خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ خوشی حد سے زیادہ ہوتی ہے تو دنیا میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور غم حد سے زیادہ ہوتا ہے تب بھی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خوشی کے وقت میں اگر کوئی بندہ خدا کا شکر ادا کرے اور الحمدللہ کہہ کر خدا کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خوشی میں اضافہ فرماتا ہے، اور اس کے اس شکر کرنے کی وجہ سے اسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ غم میں اگر بندہ خدا کو یاد کرے، اور سب سے بڑا غم کسی کی موت کا ہے، اور جب بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بہت راضی ہوتا ہے، اور اس بندے کے لیے رب قدیر بے شمار نعمتوں کا ذخیرہ رکھتا ہے تاکہ بندہ اس ذخیرے سے کل قیامت کے دن فائدہ اٹھائے۔ یہ خوشی اور غم کی بات ہے، مگر ہماری خوشی اور غم تو الگ ہی ہے۔ ہم خوشی میں حد سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، ہم خوشی میں حد سے زیادہ برائی کرتے ہیں، ہم خوشی میں حد سے زیادہ برے اعمال کرتے ہیں۔ سب سے بڑی خوشی ہمارے گھروں میں شادی کی خوشی ہوتی ہے، اور شادی کی خوشی منانے کا ہر ایک کے پاس میں الگ انداز ہے۔ غریب کے گھر میں بھی شادی کی خوشی ہوتی ہے، اس کے منانے کا انداز الگ ہے۔ وہ اپنے گھر میں بڑی بڑی آواز میں گانے لگا کر، اپنے گھروں پر لائٹ لگوا کر اپنی اس خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کئی کئی دن تک اس کے گھر میں گانے چلتے ہیں، ناچ ہوتا ہے، عورتیں ناچتی ہیں، مرد ناچتے ہیں، بچے ناچتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر یہی شادی کسی مالدار کے گھر میں ہو تو کئی دن تک شہنائی والے شہنائی بجاتے ہیں، گھروں کے باہر میدانوں میں آرکیسٹرا لگتا ہے، شادی میں آرکیسٹرا ہوتا ہے جہاں پر عورتیں اپنے برہنہ جسم سے لوگوں کو محظوظ کرتی ہیں، اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جسم کی نمائش کو دیکھ کر، ان کے گانوں کو سن کر۔ اور پھر اسی خوشی میں ہم کسی غریب کو شامل نہیں کرتے، اور اگر کوئی غریب ہماری اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے آ بھی جائے تو ہم اپنے ناک منہ چڑھا لیتے ہیں، اور اس کی ویسی ضیافت نہیں کرتے جیسے مالداروں کی ضیافت ہوتی ہے۔ یہ ہماری خوشی کا عالم ہے۔
اور اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے رب کے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں نمازیں پڑھنے والے نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں خوشی کی وجہ سے، نہ مغرب ہوتی ہے، نہ عشاء ہوتی ہے، نہ فجر ہوتی ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور اسی طرح غم کرنے والوں کی بات ہے، غم کا عالم بھی یہی ہوتا ہے کہ جن کے گھروں میں غم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں، بندہ خوشی میں اور غم میں جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی بے شمار رحمتیں اور بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، اور ایسا بندہ قیامت کے دن جنت میں جائے گا جو خوشی اور غم میں اپنے رب کو اور اپنے مولا کو یاد فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اگر ہم تھوڑا سا بھی کرتے ہیں، مختصر سا بھی کرتے ہیں، تو اس مختصر ذکر کے بھی بڑے فائدے۔ دنیا تھوڑی سی ہو اس سے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مگر اللہ کا ذکر بندہ مختصر بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اس طرح ہوگا جیسے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے 100 حج کیے ہیں۔ اور پھر فرمایا، اور جو صبح کو 100 بار الحمدللہ پڑھے اور شام کو 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے تو وہ بندہ اس بندے کی طرح ہے جس نے اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے خیرات کیے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، اور جو شخص صبح کو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور 100 مرتبہ شام کو لا الہ الا اللہ پڑھے تو وہ اس بندے کی طرح ہوگا جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام کو آزاد کیا ہو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، جو بندہ 100 مرتبہ اللہ اکبر صبح کو پڑھے اور 100 مرتبہ شام کو اللہ اکبر پڑھے تو اس شخص سے زیادہ نیکی کرنے والا روئے زمین پر اس دن کوئی نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کو صاحب مشکات نے مشکات شریف میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھنے والے کو الگ الگ طریقے سے بشارتیں عطا فرمائی ہے۔ ایسی حدیث پاک جب ہم پڑھتے ہیں جس میں اس قدر ثواب کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا مطلب ادائیگی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے ثواب اتنا ملتا ہے جتنا وہ عمل کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کا ادا کرنا الگ ہے، جیسے حضور نے فرمایا 100 حج کرنے والے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، یعنی حج کرنے والے 100 حج کرنے والے کو جو ثواب دیا گیا اتنا ثواب اس بندے کو دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 100 حج اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں، جب تک بندہ وہ عمل نہیں کرتا اس وقت تک اس کے نام اعمال میں وہ عمل نہیں لکھا جاتا، بس اتنا ہے کہ جس ثواب کا تذکرہ کیا گیا وہ ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اسی طرح 100 اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا 100 گھوڑے خیرات کرنے کا ثواب، اور اس دن اس کے برابر کوئی نیکی نہ کرنے والا اس کا ثواب، اس سے مراد یہی ہے کہ بندے جو عمل کرتے ہیں انہیں جو فائدہ پہنچتا ہے ان اعمال سے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو فائدہ عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات بندہ ذہن میں رکھ لے
کہ ایک مومن کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لے، اور اللہ کے ذکر سے زیادہ فائدہ دینے والے بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لے۔ نہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، اور نہ اللہ کے ذکر سے زیادہ فائدہ دینے والی کوئی چیز ہے۔ ہم دنیا کی کئی چیزیں اپنے لیے نفع کا سبب سمجھتے ہیں، مگر یہ نفع ہمارے لیے ایک دنیا کی زندگی تک ہے۔ ہم نے لاکھوں روپے کمائے، کروڑوں روپے کمائے، اس سے ہم فائدہ اپنی دنیا کی زندگی تک ہی اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مساجد بنواتا ہے، مدارس بنواتا ہے، اور برہنہ جسم والوں کو کپڑے دیتا ہے، قرآن مہیا کرتا ہے، لوگوں کے لیے پانی کا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کے لیے مسافر خانے بنواتا ہے، یہ دولت اسے فائدہ دے گی۔ مگر صرف انسان اپنے لیے یہ جمع کرتا رہے اور اس سے کوئی دوسرا نفع حاصل نہ کرتا رہے تو یہ دنیا کی حد تک اس کے لیے فائدہ مند ہے، قبر سے لے کر قیامت تک اس بندے کے لیے اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ خدا کا ذکر کرتا رہے، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی دنیاوی غرض و غایت نہ ہو، اس میں کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے بندہ یہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنی خاص مہربانی فرماتا ہے، اور اس بندے کو میرا مولا دنیا کی فکر سے بھی آزاد فرما دیتا ہے، اور آخرت کے خوف و رنج سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو محفوظ فرماتا ہے۔ ضروری ہے کہ بندہ اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، میرے آقا نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو بہتر بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کر لے۔ خاموش رہنا اس کے لیے نجات کا سبب بنے گا، اور بہتر بات کرنا اس کے لیے خیر کا سبب بنے گا، اور اس بندے کی بہتر گفتگو سے جو بھی فائدہ اٹھائے گا، یقیناً یہ فائدہ صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے عمل کیا ہے، ان تمام لوگوں کا ثواب اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے خیر کی گفتگو کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا، ابن آدم کا ہر کلام اس کے لیے وبال ہے، اس کا کوئی نفع نہیں ملتا سوائے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے اور ذکر الہی کے۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ اللہ کے بندے جو گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے بندے جو باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کا انہیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جب تک ان باتوں میں خیر شامل نہ ہو، جب تک زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اگر وہ بات کر رہے ہیں اور بات کرنے کا مقصد امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو یقیناً بندے کو اس کا بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس کے ذریعے انعامات عطا فرمائے گا۔ اسی لیے جب بھی وقت ملے، اور میں کہتا ہوں جب بھی وقت ملے نہیں، وقت نکالو خدا کے ذکر کے لیے۔ یہ ذکر دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آئے گا۔
دنیا میں اس انداز سے کام آئے گا کہ دنیا کی ہر مصیبت اس ذکر کے برکت سے ختم ہو جائے گی، اور اسی ذکر سے آخرت میں میرا مولا ہر قسم کی راحت اپنے بندوں کو عطا فرما دے گا۔ یہ ذکر ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کے اطراف بیٹھتے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ تک رحمتیں پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوشخبری پہنچاتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں بھی خدا کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان محافل میں بیٹھتے ہیں، جب تک ذکر ہوتا ہے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب ذکر مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ذکر کی محفل تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ شام سے لے کر صبح تک، یعنی جب تک ان کا یہاں پر رہنا ہے، اس وقت تک اللہ کے ایسے بندوں کی تلاش میں، ایسی محفلوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جن محفلوں میں خدا کو یاد کیا جائے۔ اور پھر رات میں جو فرشتے، صبح میں جو فرشتے آتے ہیں، وہ شام تک ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جن محفلوں میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جماعت ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان کی دولت ان کے لیے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو رب سے قریب ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے مسلم شریف میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک میں ذکر کرنے والوں کو بشارت دی گئی۔ محفل جمانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو آپ بار بار جمع کریں۔ اگر وہ روزانہ جمع ہو کر آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو بڑی بات ہے، اور اگر نہیں کرتے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، یہ بھی ایک محفل ہے، گھر والوں کو لے کر بیٹھیں۔ جس طرح ہم ان کے ساتھ میں مشورہ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ دیگر کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اسی طرح گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ جس ماحول سے بندہ خدا کا قرب حاصل کر سکے، اور خدا کا قرب حاصل کرنے کا آسان ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کا آنا جانا ہمارے گھر میں بار بار رہے، فرشتے مسلسل ہمارے گھر میں آتے رہیں، اللہ کی رحمت مسلسل ہمارے گھروں میں آتی رہے، سکون و اطمینان کی دولت مسلسل ہمیں ملتی رہے، اللہ تعالی ہمارا تذکرہ اس سے قریب رہنے والے فرشتوں میں کرتا رہے، آفتیں بلائیں اور مصیبتیں ہم سے دور ہوتی رہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں۔ جس طریقے سے انگریزی اسکول میں پڑھنے والوں کے لیے ان کے ہوم ورک کے لیے آپ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر کے لیے کم سے کم کچھ وقت مقرر کریں، تاکہ مقررہ وقت پر ذکر کرنے کے بعد ان کی زبانوں پر ہمیشہ خدا کا ذکر جاری رہے۔ اللہ کے ذکر میں اپنی زبانوں کو مصروف رکھیں، اپنے دلوں کو تڑپاتے رہیں، اپنے وجود میں اللہ کے خوف کے ذریعے اپنے وجود کو لرزاتے رہیں، کپ کپی اپنے وجود میں طاری کرتے رہیں۔ اگر ہم بچوں کو اس طریقے کی عادت ڈالیں گے تو یقیناً یہ بچے پوری زندگی اس عادت کو دوسروں میں منتقل کریں گے۔ مگر آج نہ ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر اللہ کا ذکر کر سکیں، نہ مردوں کے پاس اتنا وقت ہے۔ مرد تو صبح نکلتا ہے، رات میں تھکا ہارا آتا ہے، کھاتا ہے، تھوڑی دیر دوستوں میں بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر ٹی وی وغیرہ کے سامنے بیٹھ کر میچ پکچر دیکھتا ہے، تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے
تو یقین جانیے یہ ہماری زندگی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں سوائے لعنت کے کچھ نہیں ہے۔ زندگی کو اللہ کی رحمت سے مالا مال کرنا ہو تو خدا کے ذکر سے اپنی زندگیوں کو آباد کرنے کی کوشش کرو، اپنے گھر والوں کو لے کر خدا کے ذکر کے لیے وقت نکالو، اور اپنے گھروں میں خدا کی محفلیں سجانا شروع کرو، خدا کے ذکر کی محفلیں سجانا شروع کرو، اللہ کی یاد کی محفلیں سجانا شروع کرو۔ واعظ و نصیحت بھی خدا کے ذکر کا ایک حصہ ہے، قرآن کی تعلیم بھی خدا کے ذکر کا ایک حصہ ہے، نمازوں کی ادائیگی بھی خدا کے ذکر کا ایک حصہ ہے، اللہ کی اطاعت بھی خدا کے ذکر کا ایک حصہ ہے۔ کسی طرح سے اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا یہ جتنی نحوستیں ہیں، یہ جتنی بلائیں ہیں، یہ جتنی آفتیں مصیبتیں ہیں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تمام کی تمام دور ہو جائیں گی، اور بندہ اس حال میں زندگی گزارے گا کہ کبھی اسے ایسی تکلیف نہیں آئے گی جو اس کے لیے پریشانی اور مصیبت کا سبب بنے، اور کبھی اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آ بھی گئی تو بھی وہ بندے کے لیے نہ مصیبت کا سبب بنے گی نہ تکلیف کا سبب بنے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائے گا کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہ ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے، ان کا حال بتا دیں تاکہ ہم ان کو پہچان لیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مختلف مقامات سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے، اور اللہ کے ذکر میں انہوں نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا ہوگا۔ کیا شان ہے، موتیوں کا منبر لگے گا، چہرہ پر نور ہوگا، چہرہ چمکتا ہوگا۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں میں ہمارا نام ہو، ایسی جماعت میں ہمارا حشر ہو، تو کام بھی تو ہمیں وہی کرنا پڑے گا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ کام زندگی بھر گناہ کے کرتے رہیں اور امیدیں آرزویں ہماری بڑی بڑی ہوں کہ ہم جنت میں جائیں، ہمیں بھی نور کا منبر ملے، ہمیں بھی موتیوں کے منبر ملے، ہمیں بھی حور ملے، ہمیں بھی غلمان ملے، ہمیں بھی جنت کے باغات و محلات ملے۔ جو چیز چاہتے ہو اور وہ چیز جس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اس ذریعے کو اپنانا ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے مختصر سے فائدے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور نشست اس حوالے سے ہم کریں گے، اور کما حق کہو یہ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو مصروف رکھو، تاکہ دنیا اچھی ہو، قبر اچھی ہو اور آخرت اچھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ میں نے کہا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام تر پریشانیوں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، تکالیف کو اپنے حبیب کے صدقے مولا اپنے ذکر کی برکتوں سے دور فرما دے۔ تیرا ذکر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما، اور تیرا ذکر کرتے ہوئے اخلاص عطا فرما دے، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ تیرے تمام بندوں کی زبانوں پر تیرے ذکر کو جاری فرما دے، اور سب کے لیے اس ذکر کو نجات کا اور جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔